یہ غزل خدا کی موجودگی اور اس کی نگرانی کے احساس پر زور دیتی ہے۔ ہر مصرے میں اس خیال کی تفصیل کی گئی ہے کہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دل میں رہے ہر لمحہ یہ ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں شاعر یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کے خوف کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر لمحہ ہمارے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مصرع اس بات پر زور دیتا ہے کہ چاہے انسان ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، لیکن اللہ کی نظر ہمیشہ ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ پردے کی اوٹ میں جو کرتے ہیں گناہوں کا ارتکاب، یہاں شاعر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ان بے خبروں کو دے دو یہ خبر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شاعر ان بے خبر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی خبر اللہ کو ہے، چاہے وہ اس سے غافل ہوں۔ مٹ جائے جہاں سے گناہوں کا تصور۔ اس مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر سب کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہوں کا تصور بھی مٹ جائے گا۔ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حقیقت سب کی سمجھ میں آ جائے تو ان کے اعمال میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کون گم ہے دنیا کی رنگینیوں میں؟ شاعر دنیاوی لذاتوں میں کھو جانے والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اور کسے ہے آخرت کی فکر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مصرع آخرت کی فکر کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ ان کی نیتوں اور اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تربیت کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ نواب شاعر نواب سے کہتا ہے کہ صرف یہی ایک بات انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے، یہ یقین ہو جائے اگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ آخر میں شاعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو یہ ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ غزل میں مجموعی طور پر اللہ کی نگرانی کا احساس اور اس کے سامنے جوابدہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جو انسان کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔